بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی حکمت اور تمہاری بہتری ہے۔ یہ زندگی تو صبر اور شکر کا سفر ہے، اور اس سفر کو وہی آسانی سے کاٹ سکتا ہے جو خدا کے قریب ہو، جسے دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر ہو، جو اللہ کے فیصلوں کو اللہ کی رضا سمجھ کر مان لے۔ سورۃ مریم ہمیں سکھاتی ہے معجزے ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ آپ کو مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ جب دوست اللہ کریم ہو، کتاب قرآن کریم ہو اور راستہ صراط مستقیم ہو تو گمراہ ہونا ناممکن ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ وقت کی بات ہے، تم اس پر صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ وہ سارا دن ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور ہماری نافرمانیاں دیکھتا رہتا ہے، اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے۔ حالات کوئی بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ اپنی نیتوں کو اپنی خواہشات کے لیے اتنا پاک رکھو کہ تمہارے سوچنے سے پہلے اللہ تمہاری خواہش کو پورا کر دے۔ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو پینسل کی جگہ پین اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ اب ہماری غلطیاں مٹانا آسان نہیں۔ لوگ برا کہتے ہیں، کہنے دو، وہ تم نے سنا نہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ جو مخلص ہیں وہ بے وقوف تصور کیے جاتے ہیں، یہاں مطلب پرست عقل مند کہلائے جاتے ہیں۔ سجدہ چھوٹ جائے تو معافی ممکن ہے، انسانیت دم توڑ گئی تو خدا بھی نہیں ملے گا۔ پوچھا گیا صبر جمیل کیا ہے؟ جواب آیا تم آزماتے جا رہے ہو اور تمہارا دل کہہ رہا ہو الحمدللہ، بے شک ان اللہ مع الصابرین۔ انسان کی تمام فطرتوں میں سے ایک خطرناک فطرت یہ ہے کہ اسے مکمل مل جانے والی چیزوں سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ وہ مرد بڑے نایاب ہوتے ہیں جو غصے میں بھی عورت سے بات کرنے کی تہذیب نہیں بھولتے۔ اپنے لفظوں کے بارے میں محتاط رہیں، انہیں ادا کرنے سے پہلے سوچ لو کہ یہ کسی کا وجود سمیٹیں گے یا بکھیریں گے۔ یہ تمہاری ادائیگی کے غلام ہیں اور تم ان کے بادشاہ۔ سنو، ہمت ہار کر پریشان ہو کے مایوسی کا لبادہ کیوں اوڑھ لیتے ہو تم؟ کیا تمہیں اپنے رب کا وعدہ یاد نہیں؟ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا۔ مجھے بس یہی یقین رونے نہیں دیتا، میرا نصیب لکھنے والی ذات مجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ پوشیدہ گناہوں کا کفارہ پوشیدہ نیکیاں ہوتی ہیں، اور دعا مقدر کی مرمت کا اوزار ہوتی ہے۔ مانگتے رہا کرو اپنے مالک سے، وہاں سے بگڑے نصیب سنور جاتے ہیں۔ دعاؤں میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ ہر چیز اجڑ جاتی ہے، کنگال ہو جاتے ہیں، لیکن زبان پر پھر بھی یہی بات ہوتی ہے، اللہ پاک جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب انسان بری طرح ہار جائے اور پھر اندر سے آواز آئے پریشان نہ ہو، اللہ تو ہے نا۔ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں، تمہیں معجزوں کی راہ دکھانے کے لیے وسیلے بنا دیے جاتے ہیں، ناممکنات کے خدشات سے نکال کر تم کو تمہارے خواب حقیقت میں ڈھال دیے جاتے ہیں۔ زندگی میں کچھ راستے صبر کے ہوتے ہیں اور کچھ راستے سبق کے۔ تم جس بھی چیز کے ساتھ کھیلو گے وہ پلٹ کر تمہارے پاس ضرور آئے گی، پھر چاہے وہ وقت ہو، زندگی ہو، دل ہو یا پھر کسی کے جذبات۔ حقیقی اور بے لوث تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات
ضرورت اور مزاج کے بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ اگر کسی کی مسکراہٹیں آپ کے وجود سے وابستہ ہیں تو یقین کیجئے آپ کا وجود قابل رشک ہے، قیامت تک محفوظ رہتی ہیں وہ محبتیں جو وقت تہجد اللہ سے مانگی جائیں۔ مقدر لکھنے والے کے اختیار میں ہے محبت لکھنا، تو پھر مایوسی کیسی؟ جس کہانی کا آغاز تم اب بدل نہیں سکتے، اس کا انجام اللہ کے حوالے کر دو۔ کبھی جو زندگی سے تھک جاؤ تو یاد رکھو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا، اپنے رب کے حضور سب بیان کرنا۔ ٹوٹے دل اور آنسوؤں کی قدر صرف رب کے ہاں ہے، باقی تو سب تماشائی ہیں۔ فانی محبتوں کے پیچھے بھاگ کر جب خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں تو تب یاد آتا ہے بس خدا اور اس کی محبت۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں سے؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب کتنا غفور الرحیم ہے؟ اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری طرف دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل نہیں سکتا؟ توکل وہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریا میں راستہ بنا دیتا ہے، جو یوسف کو یعقوب سے ملا دیتا ہے، جو شدید طوفانوں میں کشتی نوح پار لگا دیتا ہے۔ تو کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ میں نے کہا میں تھک چکا ہوں، جواب آیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی محبت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے کہ اتنے گناہوں کے بعد بھی وہ ہمیں ڈھانپ کر لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ وہ کن کہے گا اور تم گرتے گرتے سنبھل جاؤ گے۔ تھکے ہوئے جسم اور بکھری ہوئی روح کے ساتھ عبادت کرنے کا، نماز پڑھنے کا ایک الگ ہی سکون ہے۔ اللہ کرے تمہیں وہ سب کچھ جلدی مل جائے جس کو پانے کی تم روز دعا کرتے ہو۔ سارے دکھ 3 لفظوں پر آ کر ختم، اللہ ہے نا۔ اور دعاؤں کا حسن تو یہی ہے کہ حالات کتنے بھی ممکن کی نفی کیوں نہ کریں، یہ دل گواہی دے کہ وہ رب کن ضرور فرمائے گا۔ کامیاب زندگی کے 3 راز: قرآن مجید، درود شریف اور نماز۔ جب اللہ پاک نے سورہ آل عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے تو قبولیت کا تو شک ہی نہیں بنتا۔ دعا ایک امید ہے، دعا ایک بھروسہ ہے، دعا ایک حوصلہ ہے، دعا ایک یقین ہے، دعا ایک وسیلہ ہے، دعا ایک محبت ہے۔ میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش، آباد اور سلامت رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔